رسالت آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف علماء اہل سنت، حضرات گرامی، آج کے ہمارے مہمان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد عثمان نقشبندی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الورى محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ اہل الورع والتقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وأعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور حضور مدینۃ العلم والحکمہ، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، منبع جود و سخاوت، معدن علم و حکمت، مرکز محبت و الفت، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عالی مرتبہ دربار میں گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، ذی قدر ذی احتشام سامعین کرام، خالق کائنات جل وعلا کے فضل و کرم اور محبوب علیہ السلام کی نگاہ عنایت کے توفیل، ماہ رمضان المبارک کے ان پرکیف لمحات میں
کہ جب ہر طرف نیکی کا نور اور بندگی کا سرور نظر آ رہا ہے، بندگان خدا اپنے رب کی بارگاہ میں اعتکاف کے لیے حاضر ہیں۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اپنے شیخ کامل کے زیر سایہ ہمیں مسجد کے اس پرکیف ماحول میں دین کو سیکھنے اور سکھانے کی اس عظیم نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو، اس ماہ مقدس رمضان المبارک کو ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً قابل ستائش ہیں القاسم ٹرسٹ کہ جو ہر سال یہ عظیم الشان پروگرام تشکیل دیتی ہے۔ میرے استاد گرامی، میرے شیخ کامل، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب کیلانی زیدہ شرف ہو، آپ کے حکم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو کچھ دوران بیان اچھی بات منہ سے نکلے وہ میرے سائیوں کی طرف سے سمجھتے ہوئے دل میں جگہ دیجئے، اور جو غلطی کوتاہی ہو وہ میری سستی سمجھتے ہوئے معاف فرمائیے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جب سے انسان کی آفرینش کا سلسلہ شروع فرمایا، تب سے ہی اس عقیدے کو رب ذوالجلال نے پروان چڑھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر دور میں انبیاء تشریف لاتے رہے اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو جاگزین کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خالق کائنات جل وعلا قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ ثابت قدم رہے۔ اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات جل وعلا نے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے کو بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے، اس کی بحث دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو اس کی بحث ہے کلامی، کہ علم کلام کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اس کو دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ اور دوسری بحث ہے صوفیانہ بحث، چونکہ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور صوفی کے در پہ حاضر ہیں، تو اسی پرائے میں ہم عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، عقیدہ توحید کو اپنی زبان سے بول کے اعلان کیا اور دل سے اس کی تصدیق کی، اور پھر فرمایا اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اب ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے بس کافی ہو گیا۔ فرمایا نا،
بلکہ جب انہوں نے عقیدہ توحید کو مانا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ جب تجھے مانا ہے پھر تجھے ہی مانا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے ہیں، پھر کسی اور طرف توجہ نہیں کی ہے۔ حضرت سہیل تشتری علیہ الرحمہ تذکرۃ الاولیاء میں آپ کا یہ واقعہ موجود ہے۔ بچپن کی عمر ہے، آپ کے ماموں جان آپ کے گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ماموں جان ابھی تو کچھ نہیں کرتا، فارغ ہوتا ہوں۔ تو ماموں جان فرماتے ہیں کہ بیٹا چند جملے بتا کے جا رہا ہوں، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو ان جملوں کو تو نے اپنی زبان سے دہرا لیا کرنا ہے۔ جملے کیا تھے؟ حضرت سہیل تشتری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں ماموں جان نے جملے یہ دیے، اللہ ربی، اللہ معی، اللہ ناظری۔ یہ 3 جملے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اور اللہ ہر جگہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ چند دن گزرے، میں صبح بھی 3 مرتبہ شام بھی 3 مرتبہ ان جملوں کو دہرا لیتا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ تشریف لائے، فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ ماموں جان جو آپ نے وظیفہ دیا تھا صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، شام 3 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا اب 11 مرتبہ پڑھا کرو۔ اب 11 مرتبہ آپ صبح 11 مرتبہ شام پڑھنے کی عادت اس کو بنا لیا اور پڑھتے رہے۔ چند دن گزرے پھر تشریف لائے، بیٹا کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو جملے بتائے تھے وہ 11 مرتبہ صبح شام پڑھتا ہوں۔ فرمایا اب 21 مرتبہ پڑھا کرو۔ وہ 21 مرتبہ پڑھنے لگ گئے۔ پھر چند دن گزرے پھر تشریف لائے، پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا 21 مرتبہ صبح شام وہ جملے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اب 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام وہی جملے دہرایا کرو۔ حضرت سہیل تشتری فرماتے ہیں میں اس وظیفے کو پڑھتا رہا، لگاتار اپنی زندگی کا وہ میرا معمول تھا۔ صبح و شام میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا اور اللہ کے رب ہونے کا اعلان کرتا۔ میں ہر صبح یہ کہتا کہ اللہ ربی، اللہ معی، اللہ ناظری۔ یہ میں 100 مرتبہ ان جملوں کو صبح بھی اور انہی جملوں کو شام کو بھی، انہی جملوں کو میں زبان سے دہراتا۔ جب میری عمر اس عروج کو پہنچی کہ میں بات کو سمجھ سکتا تھا تو اس وظیفے کی وجہ سے میں کائنات میں جس جگہ بھی نظر کرتا مجھے رب تعالیٰ کے جلوے نظر آتے، جس طرف بھی نظر اٹھاتا مجھے رب ذوالجلال کے جلوے نظر آتے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کہ ہما وقت جب رب کو مان لیا ہے، جب رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب عقیدہ توحید کو ہم نے دل میں جگہ دے دی ہے، ہمارے سینے کا زیور بن چکا ہے اور ہمارے جسموں کا نور بن چکا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو چھوڑ کے فقط اس رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ساری امیدیں اس کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنی ہے، سارے سوال ہم نے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کو چھوڑ کے ہم نے اس طرح استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ قرآن ایک خواہش کو الہ کہتا ہے اور دوسرے نمبر پہ قرآن شیطان کو الہ کہتا ہے، معبودان باطلہ کو الہ کہتا ہے۔ جب بندہ خدا نے زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا دی ہے، عقیدہ توحید کو اپنی زبان سے نکال دیا ہے، اب قرآن کے مطابق کوئی بندہ مانتا ہے غیر خدا میں سے کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، اور کوئی اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہوئے اپنی خواہش کو الہ بٹھائے ہوئے بیٹھا ہے، تو رب ذوالجلال کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اب کسی کو وہ اللہ نہیں مانتے ہیں، نہ خواہش کو مانتے ہیں، نہ بتوں کو مانتے ہیں، نہ ہی سورج کو مانتے ہیں، نہ چاند کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو فقط رب ذوالجلال کو مانتے ہیں۔ جب اس طرح کی استقامت ان کی ہو جاتی ہے تو میرا رب اعلان کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، رب ذوالجلال ان پہ فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب عقیدہ توحید زبان اور دل سے مان کے اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو سنو میرے کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایمان پوچھتے ہو، ایمان یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ قائم رہو، پھر اپنی نظریں اسی بارگاہ کی طرف لگا کے رکھو، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے، اپنی ساری خواہشیں، سارے سوال جب بھی مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا زاد بھائی، اے ابن عباس، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم مدد مانگو تو رب ذوالجلال سے مدد مانگو، جب بھی مدد مانگو تو رب ذوالجلال سے مانگو۔ اب صحابہ کا بھی یہی کردار ہے، اور اگر توحید سیکھنی ہے تو پھر ہمیں انبیاء کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ انبیاء نے توحید کا جو پرچار کیا ہے اور جو توحید کے اوپر پیرا دیا ہے اور جیسے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اگر آج کا مسلمان بھی انبیاء کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے عقیدہ توحید کو جانے، عقیدہ توحید کو پہچانے اور پھر عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرے، تو آج بھی وہ معرفت کا نور رب ذوالجلال اہل اسلام کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ جب آپ نے نمرود کا مقابلہ کیا، جب مناظرہ ہار گیا تو پھر اپنی شکست کو چھپانے کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلائی اور اس کے اندر پھینک دیا۔ جب آپ آگ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، وہ سدرۃ المنتہا کے مکین جناب جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کوئی کام ہو تو بتائیے، کوئی عرض ہو تو بتائیے۔ فرمایا میں خلیل ہوں، عرض تو ہے، کام تو ہے، لیکن اے سدرۃ المنتہا کے مکین تجھ سے نہیں بلکہ پروردگار عالم سے ہے۔ کام ہے لیکن رب ذوالجلال سے ہے۔ دیکھیے توحید جب زبان سے نکالی ہے تو کیسے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ آگ میں جا رہے ہیں لیکن اس ماحول میں بھی ثابت قدمی ایسی ہے، فرما رہے ہیں جبریل تیرے ساتھ کام نہیں، اپنے رب کے ساتھ کام ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ تو گلزار ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا۔ کیسے رب نے پھر مدد کی ہے؟ جب رب سے مدد مانگی جاتی ہے تو رب مدد کرتا ہے۔ جناب ایوب علیہ نبینا وعلیہ السلام بیماری کے عالم میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ونادى ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے باری تعالیٰ مجھ کو تکلیف نے گھیر لیا ہے۔ جناب ایوب ندا کر رہے ہیں، رب کو مانا ہے تو پھر رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ مجھ کو تکلیف نے گھیر لیا ہے، اور رب سے مانگ کیا رہے ہیں؟ فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے باری تعالیٰ میں کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، رحم چاہتا ہوں اور سب سے بڑھ کے تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ رب ذوالجلال نے پھر جناب ایوب کو شفا عطا فرمائی ہے۔
جناب زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کی زوجہ بانج ہے، رب کی بارگاہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ ابھی دعا ختم نہیں کی ہے، نبی کی دعا کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، رب ذوالجلال جناب یحییٰ کی بشارت جناب زکریا کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے توحید۔ یہ ہے توحید اور اس کے تقاضے کہ جب رب کو ایک مانا ہے تو پھر رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر شیخ کی طرف رجوع ہے، یہ چلتے چلتے جواب بھی دیتا جاؤں، چند ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ جو ہم اولیاء کے مزاروں پہ آتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، صلحاء کا وسیلہ پیش کر کے، انبیاء کی بارگاہ میں جا کے رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ تو ہمارا کام عبث ہوا۔ ارے اگر شیخ کی طرف توجہ کرتا ہے، اگر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ انظر حالنا یہ صدائیں لگا کے پکارتا ہے، اگر والدین سے مدد مانگتا ہے تو اس طرح نہیں کہ وہ ان کو بالذات مدد کرنے والا مان کے پھر مانگتا ہے۔ اگر اپنے والدین سے مدد مانگتا ہے، اگر اولیاء سے مدد مانگتا ہے، اگر صلحاء سے مدد مانگتا ہے، اگر انبیاء کے مزاروں پہ جا کے مدد مانگتا ہے تو اس نظریے کو دل میں رکھ کے مدد مانگتا ہے کہ یہ وہ اعلیٰ ذاتیں ہیں اور یہ وہ رب کے محبوب بندے ہیں کہ ان کو رب ذوالجلال نے اپنی مدد کا مظہر بنا دیا ہے، اپنی مدد کا مظہر بنا لیا ہے۔ اس لیے ہم آج مزاروں پہ جاتے ہیں، اس لیے ہم نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں جا کے آنسو بہا کے اپنی گزارشات کو پیش کر کے یا آقا کریم علیہ السلام سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے کہ جب رب کو مان لیا، پھر رب کو ہی مان لیا، پھر اب کسی اور دروازے پہ نہیں جانا۔ اس پہ میرے محبوب علیہ السلام کا عمل دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ بدر دے میدان میں، جب 1000 کا لشکر جرار ہر طرف سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کو ہے، ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے، سامان برق و زرق بھی ہے اور حرب و ضرب بھی ہے، اور مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ 313 نہتے، چند تلواریں، گنتی کے زیرے اور شمار کی جانے والے نیزے اور چند سواریاں ہیں۔ اس عالم میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام رات کا پہر ہے، کملی والے آقا اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ افروز ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ان ظہروا علی ہذہ العصابہ ظاہر شرک ولا یقوم لک دین۔ اے باری تعالیٰ یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ کفار کا لشکر جو لشکر جرار ہے، ہر طرح سے لیس ہے، اس کے پاس سامان حرب و ضرب بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، افراد بھی ہے۔ اے باری تعالیٰ میں تیرا نبی کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں ہے، اگر بھروسہ ہے تو باری تعالیٰ تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اللہم ان ظہروا علی هذه العصابہ ظہر شرک ولا یقوم لک دین۔ میرے محبوب علیہ السلام جب توحید کا علم بلند کیا ہے، رب کو مانا ہے، تو ثم استقم کا اظہار اس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ رب کو جب مان لیا جائے تو پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتی جاتی۔ پھر یہی بندہ اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب تو مدد ڈائریکٹ کر دے، مدد فرشتوں کے ذریعے کر دے، مدد اپنے انبیاء کے ذریعے کر دے، مدد تم اولیاء کے ذریعے سے کر دو، تو یہ تمہاری شان ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم نے تجھے مددگار مانگا ہے، تیرے ہی در سے سوال کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام
جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام اتنی محویت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ آپ کے کندھوں مبارک پہ اوپر جو چادر پڑی ہوتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. جب نیچے گرتی ہے تو محبوب علیہ السلام کے چبوترے کے باہر ارے وہ ذات کھڑی ہے جس کو دنیا تاجدار صداقت کے نام سے جانتی ہے. یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رمز شناس مصطفیٰ جناب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جب اس منظر کو دیکھا اندر جاتے ہیں، چادر مبارک کو اٹھاتے ہیں، آپ کے قدموں پہ رکھتے ہیں، پیچھے سے نبی علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لے کے محبت بھرا جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کی مدد فرمائے گا. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی. ابھی نبی علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، جبریل امین وہی لے کے نازل ہو گئے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے پیارے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو آپ کے رب نے 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرما دی. میرے نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا ختم کر کے اپنے منہ پہ ہاتھوں کو نہیں پھیرا. میرا امام بولا کہ اجابت کا جوڑا، عنایت کا سیرا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. میرے محبوب کی دعا کا یہ عالم ہے. ابھی لبہائے مبارک کے بہت سے لے کے نکلتی بعد میں ہے. عرش والا رب قبول پہلے فرما لیتا ہے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ سے امت کو جو عقیدہ توحید دے رہے ہیں کہ جب تم نے رب کو ایک مانا ہے، رب کو ماننا ہے تو پھر رب کو مانو، پھر اس سے مانگو، اپنی ساری ضرورتیں اس سے سوال کر کے ان کے پورا کرنے کی طرف تم رب تعالیٰ سے دعا مانگو. ابھی میرے محبوب علیہ السلام دعا مانگتے جا رہے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے مدد کا سلسلہ آتا جا رہا ہے. وہ میدان بدر عرب کا جزیرہ اس بات کو ماننے سے قاصر ہے کہ کیسے 313 ایسے لشکر جرار پہ غالب آ گئے. تاریخ آج تک اپنے دانتوں میں انگلیاں لے کے سوچ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس اتنا سامان ہر وہ ضرب ہو اور ہزاروں کی تعداد میں ہو، گھوڑے بھی ہو، اونٹ بھی ہو، سواریاں بھی ہو، طاقت بھی ہو، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید جیسے بڑے بڑے جنگجو بھی ان کے پاس ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شکست کھا جائے؟ ارے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ لشکر تھا کہ جو بدنی طاقت سے لڑتا تھا اور دوسری طرف اس لشکر میں جناب ابو بکر ہے، جناب علی المرتضیٰ ہے، جناب عمر فاروق ہے، جناب ابو عبیدہ ہے، جو بدنی طاقت سے نہیں ہمیشہ مدنی طاقت سے لڑتے ہیں. یا رسول اللہ زندہ، جو ہمیشہ مدنی طاقت سے لڑتے ہیں، اس لیے انہوں نے شکست دی ہے. ارے ان کی توحید مضبوط تھی، ان کا اپنے رب پہ ایمان مضبوط تھا، اور جب توحید مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے میدانوں کو بھی بندہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حل کر لیتا ہے. ان میں رب تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے. ابھی دعا ہو رہی ہے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں. اب رب تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. ثم استقم کا میرے نبی علیہ السلام مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آج اگر ہم توحید سیکھنا چاہیں تو انبیاء کی بارگاہ میں آئے. قسم ہے رب کعبہ کی، اگر ہماری توحید انبیاء کی توحید جیسی ہو گئی، ہمارے دلوں میں توحید کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہو گیا جو انبیاء کا عقیدہ تھا، جو
علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ تھا، تو آج بھی اقبال کی روح تڑپ کے کہتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. آج بھی کہ اب بھی فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں. اگر وہ فضائے بدر تم پیدا کرو گے، وہ فضائے بدر کس چیز کا نام ہے؟ وہ عقیدہ توحید کے اعلان کا نام ہے، پھر اس پر ثابت قدمی کا نام ہے. فتح اور شکست کا تو معاملہ ہی نہیں تھا. اگر فتح شکست کا معاملہ ہوتا یہ 313 بھی نہ آتے. انہوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر موت اور حیات کی، مال اور جان کی، جن کا عقیدہ یہ تھا میرے آقا کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. رب ذوالجلال کی طرف سے مزید مدد کا اعلان ہوتا ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. پھر مدد آئی ہے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی. عقیدہ توحید اور اس کے اوپر استقامت نبی علیہ السلام رب سے مانگ رہے ہیں، اور رب اعلان کرتا ہے پیارے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تمہارا رب وہ ہے کہ جب بدر کے میدان میں تم کمزور تھے، اس کمزوری کے عالم میں تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی ہے. پیارے وہ کتنی حسین گھڑی تھی اور کتنے دلکش وہ لمحات تھے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، کہ اے میرے غلاموں کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ رب تعالیٰ 3000 لگاتار فرشتے بھیج کے تمہاری مدد فرمائے. لگاتار 3000 فرشتے آتے جائے، ان کا نزول ہو. کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں خوش. تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کا دامن تھام کے رکھو تو پھر اگر دشمن یک بار کی حملہ کر دے تو پھر ہم 5000 مسومین رجسٹرڈ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے. مسومین نشان زدہ، عام فرشتے نہیں، مسومین رجسٹرڈ. جیسے آج کی ہماری کمانڈو فوج لی جا سکتی ہے 3G کمانڈو جو سب سے ہائی لیول کی ہماری فورس ہے پاکستان کی، تو رب تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے پیارے اگر دشمن یک بار کی حملہ کر دے تو پھر ہم رجسٹرڈ فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے اتاریں گے. یہ گرامی قدر حضرات توحید کا پہلا سبق ہے کہ بندے نے جب عقیدہ توحید کو دل و جان سے مانا ہے تو پھر ثم استقم، اس پہ استقامت اختیار کی ہے. پہلے رب کو رب مان لیا ہے. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اللہ کو رب مان لیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے واللہ المستعان ولا ما تصفون. اے لوگو میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، میں نے تو اس کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس سے اگر چونٹی بھی مدد مانگتی ہے رب تعالیٰ اسے پتھروں کے اندر بھی رزق عطا فرما دیتا ہے. ارے رب تو وہ رب ہے کہ جو چیز کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، اور رب وہ ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو رب عطا کرتا ہے. رب دنیا کے عطا کرنے والوں جیسا نہیں ہے کہ دنیا میں آج اگر ہم کسی سے مانگے تو وہ یا تو دیتے نہیں ہیں، اگر دیں تو پھر دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں. میرا رب وہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے، جو بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے مدد عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما، مجھے علم عطا فرما، میرے رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ میرے رب کا اعلان ہے قال ربکم ادعونی. قال ربکم ادعونی استجب لکم. اے میرے مخلوق کے لوگو ادعونی استجب لکم،
तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही, रब की बारगाह में जाओ तो सही, अरे खाली दामन फैलाओ तो सही। वो रब इतना करीम है कि जो नहीं मांगता उससे नाराज होता है, जो मांगता है उसे खुश होके भर भर के झोलियां अता फरमा देता है। इतना करीम रब है। अल्लाहु रब्बी, ये है अल्लाह को रब मानने का तकाजा कि रब से मांगना है, उसकी तरफ रुजू रखना है। दूसरा जुमला जो अकीदा तौहीद और उसका तकाजा है वो है अल्लाहु माई, अल्लाह हमा वक्त मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। तुम मशरिक़ और मग़रिब जहां भी जाओगे, तुम्हें जहां एक जात नजर आएगी वो वहदहू ला शरीक की जात होगी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा 11वीं वाले सरकार, कादरियों के पीर, आप फरमाते हैं कि जब मैं हजरत अबू सईद मखजूमी की बारगाह में हाजिर हुआ तो चंद दिन गुजरने के बाद आपने मुझे खरका खिलाफत अता फरमा दिया। जो लोग अहबाब वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये नौजवान अभी कल आया है, हमने पूरी पूरी ज़िंदगी यहाँ आपकी खिदमत में गुजार दी, आपने हमें खिलाफत अता नहीं फरमाई। आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा अमल है और कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि जिसके पेश नज़र आपने इसको इतना प्रोटोकॉल अता किया है। तो आपने सबको बुलाया और सबको बुलाने के बाद आपने सबको एक एक मुर्गी दी, हाथ में छुरी दी और फरमाया जाओ इस मुर्गी को उस मकाम पे जाके ज़बह करके लाओ जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। अब उनमें से हर कोई गया, किसी ने पहाड़ की ओट में छुप के, किसी ने अपने घर के कोट कमरे में छुप के, किसी ने किसी दीवार की ओर लेके, किसी ने दरिया की तह में जाके उस मुर्गी को ज़बह कर दिया। सारे मुर्गी ज़बह करके शेख की बारगाह में हाजिर हुए। देखते ही देखते वो जात भी जल्वा अफरूज हुई कि जिनको दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। हाथ में छुरी है, दूसरे में मुर्गी है, ना छुरी पे खून है, ना मुर्गी ज़बाशुदा है। जब उन्होंने देखा तो हंसने लगे कि आप इसे बड़ा ज़की और मामला फहम समझते थे, देखे इसने आपके हुक्म पे अमल ही नहीं किया, हमने मुर्गियों को ज़िबा कर लिया, ये वैसे ही आपके पास ले आया। तो हजरत अबू सईद मखजूमी फरमाते हैं अब्दुल कादिर बता तो सही, तूने मुर्गी को ज़िबा क्यों नहीं किया? तो अर्ज करते हैं शेख की बारगाह में, या शेख मैं कायनात के जिस कोने में भी गया, कायनात के जिस गोशे में भी गया, मैंने पहाड़ की ओट में जाके देखा, मैंने दीवार की ओट में जाके देखा, मैंने अपने घर की तन्हाई में जाके देखा, लेकिन मुझे हर मकाम पे एक जात देखने वाली थी जो मेरा रब है। आपने कहा था जहां कोई ना देखे वहां ज़बह करना है, जहां भी गया था मेरा रब मेरे साथ था, मुझे हमा वक्त देखने वाला था। ये है तौहीद। ये है तौहीद और उसका तकाजा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अकसर इल्ला हुवा मअहुम। जब तीन लोग बैठ के सरगोशी कर रहे होते हैं तो चौथा रब्बे ज़ुल जलाल होता है। जब पांच बैठ के कर रहे होते हैं तो छठा रब होता है। वो कहीं भी हो, वो जहां भी हो, जहां बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, कुरान कहता है इल्ला हुवा मअहुम। रब्बे ज़ुल जलाल की शान ये है कि हमा वक्त अपनी मखलूक के साथ होता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब्बे ज़ुल जलाल लोगों की शारक से भी ज्यादा करीब है। अरे अकीदा तौहीद को सुनने वालों और इसके तकाज़ों को दिल में जगा देने वालों, रमजान के इस बाबरकत माहौल में रब की बारगाह में झोलियां फैला के दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला जहां तूने अकीदा तौहीद अता फरमाया है, इन लफ्जों को तू मारिफत का नूर भी अता कर दे कि हमारे ज़हन में हमा वक्त ये बात
ہو کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کی توحید اتنی پکی ہو جاتی ہے، بندہ اتنی پکی توحید کے ساتھ جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو میرا رب اعلان کرتا ہے اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اعلان کرتا ہے لوگوں میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، یہ محبوبیت ایسے نہیں ملتی زبان سے لا الہ لا الہ لا الہ کی صدائیں لگانے سے، یہ مقام نہیں ملتا جب تک ثم استقم کا تقاضا پورا نہ کیا جائے۔ جب ہمیں وقت ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، انسان کی جلوت بھی ایک جیسی ہو، خلوت بھی ایک جیسی ہو، ایسا نہ ہو جلوت میں آگے بڑا صوفی بن جائے، بڑا نمازی پریزی حاجی غازی بن جائے، اور جلوت میں جب ہو تو پھر جلوت بھی اس سے پناہ مانگتی نظر آئے، شیطان بھی دور مانگتا نظر آئے۔ ارے عقیدہ توحید کا نور اور سرور اور عقیدہ توحید کی رنگت جس کا وعدہ رب صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے ساتھ کرتا ہے، اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو ہما وقت رب ذوالجلال کو اس کی جمیع صفات کے ساتھ ماننے والا ہوتا ہے، جمیع صفات کے ساتھ۔ رب کو سمیع بھی مانتا ہے، بصیر بھی مانتا ہے، رب کو ناصر بھی مانتا ہے، حی بھی مانتا ہے، قیوم بھی مانتا ہے، رب کو سلام بھی مانتا ہے، رب کو قادر بھی مانتا ہے۔ رب تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں ان ساری صفات کے اندر رب کو مستقل بالذات مانتا ہے۔ جب اس طرح کی توحید ہو جاتی ہے کہ رب ہی زندگی دینے والا ہے، رب ہی موت دینے والا ہے، تو پھر جب نعمت ملتی ہے تو یہ بندگان خدا جو توحید کا علم بلند کرنے والے ہوتے ہیں، جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، میرا رب جب نعمت دیتا ہے تو ان کی زبان سے الحمدللہ کی صدائیں نکلتی ہیں، وہ رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ آہو وویلا نہیں کرتے، وہ روتے نہیں ہیں، وہ کرلاتے نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ ہمتن گوش ہو کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تجھ کو مانا ہے تو پھر تجھی کو مانا ہے، تجھ کو مانا ہے تو تجھے رب بھی مانا ہے، تجھ کو مانا ہے تو پھر تجھ کو سمیع بھی مانا ہے، تجھ کو مانا ہے، تجھ کو بصیر بھی مانا ہے، تجھ کو مانا ہے تو پھر تجھے زندگی دینے والا بھی مانگا ہے، تجھ کو مانا ہے تو زندگی لینے والا بھی مانگا ہے۔ اے میرے رب جب تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا تو خوشی میں جھوم کے میری زبان سے الحمدللہ کی صدائیں نکلی تھی۔ اے باری تعالیٰ میں تیری توحید کو ماننے والا ہوں اور تیرا بندہ ہوں، اب جب تو نے میرے گلشن کے پھول کو لے لیا ہے اب میں آہو فغان نہیں کروں گا بلکہ تیری بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا۔ یہ عقیدہ ہے توحید گرامی کے در حضرات۔ جب توحید پکی ہو جاتی ہے پھر بندہ صبر کا دامن بھی تھامتا ہے، توکل کا دامن بھی تھامتا ہے، پھر بندہ نہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے، نہ ہی جلوت کے اندر گناہ کرتا ہے، نہ ہی خلوت کے اندر گناہ کرتا ہے۔ جب بندے کی توحید پکی ہو جاتی ہے تو پھر اسے رب ذوالجلال کی طرف سے ساری عظیم صفتیں رب عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ صفتیں کیسے عطا ہوتی ہیں؟ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ جب وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور جب
رات ہو یا دن ہو، لمحہ زندگی کا کوئی بھی ہو، جب بھی وہ میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اسے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیتا ہوں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ زندہ باد، حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ مرکات شرح مشکات میں اس حدیث مبارکہ بے حاشیہ آرائی فرماتے ہیں، لوگوں کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ رب تعالیٰ نعوذ باللہ اس بندے کے اندر حلول کر لیتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، جیسے خوشبو کا حلول ہوتا ہے پھول کے اندر، اس طرح کا عقیدہ نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، جب دیکھتا ہے تو رب کی رضا دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو رب کی رضا سنتا ہے، جب چلتا ہے تو رب کی رضا پہ چلتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کی رضا پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ گویا رب ذوالجلال اس بندے کو عام مقام سے اٹھا کے مقام رضا عطا فرما دیتا ہے۔ وقت پیغامن میں اتنی گنجائش نہیں، 1 گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن رب کی توحید اتنا لذیذ موضوع ہے کہ ہم جو توحید کی لذت سے، توحید کی لذت سے ہم خالی دہی ہیں، ان کو بھی سننے اور سنانے میں اتنی لذت آ رہی ہے، اور جو صاحب حال بندہ ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو فقط یہ لفظوں میں ہی بیان کر رہے ہیں، اس کی لذت کوئی اللہ والا جانتا ہے، یا جس پہ کوئی اللہ والا نظر کر دیتا ہے وہی توحید کی لذت کو جانتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اسے بخل کا مرض لگ جائے، تکبر کا مرض لگ جائے، چغلی غیبت کا مرض لگ جائے، اسے اس طرح کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا مرض اگر لگ جائے تو وہ بندہ تکلف کے ساتھ علاج کرتا ہے، تکلف کے ساتھ علاج کرتا ہے۔ اگر اسے بخل کی بیماری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ تکلف کے ساتھ اپنی جیب میں سے لوگوں کے اندر مال خرچ کرتا ہے، تکلف کر کے۔ اگر کسی کو تکبر کی بیماری ہے وہ تکلف کے ساتھ عاجزی کرتا ہے، اپنی ذات کے اندر بڑا متکبر ہے، لیکن جب لوگوں کے درمیان آتا ہے تو پھر تکلف کے ساتھ عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ اس طرح کی جو صفات ہیں انسان تکلف کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کو گناہوں کی بیماری لگ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے علاج ٹیمپریری علاج ہیں، وقتی علاج ہیں، پکا علاج نہیں ان میں سے کوئی بھی۔ جب بندہ تکلف کے ساتھ تواضع کرے گا، مال خرچ کرے گا، تو پھر جب لوگ اس سے دور ہوں گے اس کا پھر وہی حال ہو جائے گا۔ یہ وقتی طور پہ اس کی طبیعت بدلی ہے، وقتی طور پہ اس کا عمل بدلا ہے، اس کا کردار بدلا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت غزالی زمان، حضرت امام غزالی، اور نفس کی بیماریوں کو جانچتے ہوئے اس کا علاج دیتے ہیں۔ لوگوں اگر مستقل طور پہ تم اپنے نفس کا علاج کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی توحید کو مضبوط کر لو۔ جب توحید مضبوط ہوگی تو پھر ہمارا وقت تمہارے ذہن میں ہوگا کہ کائنات کا اگر کوئی فرد مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کائنات کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کائنات کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جناب جبریل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس انداز کے ساتھ کرنا کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، کہاں رب اور کم، کہاں ہم جیسے ناقص، کہاں یہ مقام مل سکتا ہے؟ یہ مقام تو انبیاء کا مقام ہے، یہ مقام تو اولیاء صلحاء کا مقام ہے کہ جنہوں نے دست نبوت کو پکڑ کے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے دامن کو پکڑ کے رب کی بارگاہ کی رسائی حاصل کی ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ رب کا دیدار کرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں
رب سے باتیں کروں تو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہے توحید کا تقاضا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اے پوچھنے والے، تو یہ پوچھتا ہے کہ عبادت کا انداز کیا ہو، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے، مقام فنا تجھے حاصل نہیں، تو پھر کم از کم یہ بات ضرور ہو کہ جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو، جب تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی صفت و ثنا بیان کر رہا ہو، الحمدللہ کی صدائیں لگا کے رب تعالیٰ کی حمد کو بیان کر رہا ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ رہا ہو، جب رکوع و سجود کی لذت کو تو حاصل کرنے کے بعد اپنے تشہد میں بیٹھ کے میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہو، جب تو دنیاوی معاملات کے اندر اپنے بھائیوں کی خدمت کر رہا ہو، جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، جب تو مال خرچ کر رہا ہو، جب تو مسجد کی صفائی کر رہا ہو، جتنے بھی اعمال اس دنیا میں بندہ بطور عبادت کر سکتا ہے، کہ جب زکوٰۃ دے رہا ہو، جب کعبے کا حج کر رہا ہو، جب اس کی زبان اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہی ہو، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میری آنکھ تو رب کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں مجھ گناہگار کو دیکھ رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، انسان گناہ اس لیے کرتا ہے، توحید کے تقاضے سننے والوں، ماہ رمضان المبارک میں رب کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے یہ دعا مانگتا ہوں کہ رب تعالیٰ ان اپنے محبوبوں کا صدقہ ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما دے، ہمیں عقیدہ توحید کا حقیقی نور حاصل ہو جائے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا وہ سرے سے رب کو مانتا نہیں، یا مانتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا۔ اگر رب کو مانتا ہے اس کے باوجود گناہ کرتا ہے تو پھر جان لو کہ وہ رب کی صفات کو نہیں مانتا، صفات پہ ایمان نہیں لاتا، وہ رب کو سمیع بصیر قادر، وہ رب تعالیٰ کو غفار جبار قہار نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہوتا تو گناہ سے باز رہتا۔ اگر اس کے باوجود کہ وہ رب کو مانتا ہے، توحید پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ رب تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے۔ اگر رب کی صفات کو بھی مانتا ہے کہ رب تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، مجھے ہر حال میں دیکھنے والا ہے، اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا حال جاہلانہ ہے، عقیدہ توحید پہ ایمان لانے کے باوجود وہ اس کے نور اور سرور سے خالی ہے، تہی دامن ہے، گناہوں بری زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ رب کو سمیع بصیر مانتا بھی ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو پھر جان لو وہ رب کو قادر نہیں مانتا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، موت کے بعد ایک وقت آئے گا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، رب اس بات پہ قادر ہے کہ اپنی بارگاہ میں جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا اس کی اپنی بارگاہ میں لے آئے گا، اس بات سے انکاری ہے۔ اگر رب کو وہ قادر بھی مانتا ہے، رب کی توحید پہ بھی ایمان رکھتا ہے، رب کی صفات پہ بھی ایمان رکھتا ہے، سمیع بصیر بھی مانتا ہے، رب کو قادر بھی مانتا ہے، اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کی زبان سے صرف ایک جملہ ہم سنتے ہیں، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی روزہ رکھ لو، بھائی تمہارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے زکوٰۃ دو، بھائی گناہ نہ کرو، گانے باجے نہ سنو، فلمیں ڈرامے نہ دیکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، دوسروں کو حق نہ مارو۔ جب اس طرح کی ان سے باتیں کی جاتی ہیں، آگے سے جواب ملنے کو ملتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، یہ جواب ملتا ہے۔ اگر سب کچھ ماننے کے باوجود بندہ گناہ میں مبتلا رہے تو پھر مان لو کہ قرآن کے اندر رب نے جو وعدے کیے ہیں، اگر بندہ یہ کہے کہ گناہ کرتا رہے
کہ بندہ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اس لیے میں گناہ کر دیتا ہوں۔ اللہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، گناہوں سے باز اس لیے نہیں آتا۔ تو پھر مانو کہ وہ رب تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے اور قرآن میں رب نے اعلان کیا ہے کہ جو زنا کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو شراب پیے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو گالی دے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو چغلی کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو کفر کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو غیبت کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو قتل کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی۔ ارے تو رب کو غفار مان کے گناہ نہیں چھوڑتا۔ جہاں میرا رب غفار ہے وہاں قہار بھی ہے، وہاں جبار بھی ہے۔ اس لیے اپنی توحید کو مضبوط کر لو۔ جب توحید مضبوط ہو جائے گی تو پھر بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اگر ہم اس توحید اور عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو اٹھاؤ صحابہ کی سیرت، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ وہ جناب ابو بکر صدیق ہو، وہ عمر فاروق تاجدار عدالت ہو، وہ سخاوت کا شہنشاہ عثمان غنی ہو، وہ جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، وہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہوں۔ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو نا بھلا کہ انہیں عقیدہ توحید کا نور کیسا رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ میرا بلال حبشی حبشہ سے چل کے آتا ہے، امیہ خریدتا ہے، جناب بلال حبشی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، کملی والے آقا کی رسالت کا پرچار کرتے ہیں۔ امیہ گرمی کے موسم میں تپتے صحرا میں ننگا بدن کر کے لٹا کے جسم کو باندھ کے درے مارتا ہے۔ میرے بلال نے جو عقیدہ توحید کا نور نبی سے لیا تھا اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا بلال احد احد کی صدائیں لگاتا نظر۔ یہ عقیدہ توحید اور یہ نور اور سرور حاصل ہوا صحابہ کو۔ صحابہ تو وہ تھے اپنی جانیں دے دی، اپنا مال دے دیا۔ جنگ بدر کے موقع پہ جناب سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے بھاگ جائیں گے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ جو چیز لے کے آئے ہیں قرآن کریم پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اپنا تن من دھن آپ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں دریا کے اندر چھلانگیں لگانے کا حکم دے دے، یا رسول اللہ یہ بدر کا مقام تو بدر کا مقام ہے، اس کے اندر بچنے کی سبیل موجود ہے کہ جو اچھا جنگجو ہوگا اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کر کے اپنی جان بچا لے گا۔ یا رسول اللہ اس کے اندر جان بچانے کا احتمال موجود ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم نے آپ کا زبانی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے آپ کا کلمہ جب زبان سے پڑھ لیا ہے تو اپنی جان کی بیعت کی ہے، اپنے آگ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، رب کی توحید کا اعلان جب ہم نے کیا ہے تو یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک اشارہ ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی تنہا نہیں بلکہ اپنی سواریوں سمیت دریا میں کود جائے گا۔ یہ ہے توحید، عقیدہ توحید اور اس کی چاشنی اور اس کے تقاضے کہ جیسے صحابہ نے مانگنا ہے اللہ کو، جیسے صحابہ نے مانا ہے جناب رسول اللہ کو، جیسے صحابہ نے عقیدہ توحید کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اپنی بدن کا زیور بنایا ہے اور اپنی کائنات کا ساز و سامان بنایا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے عقیدہ توحید کو ہم اپنی ذاتوں کے اوپر پکا کر کے لاگو کریں کہ میرا رب جب ہمارے مد نظر یہ ہوگا کہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہی دینے والا ہے، ہم در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ اقبال بولتا ہے، ارے کون اقبال نباز قوم اقبال، کون اقبال نقاد یورپ اقبال،
امام علی الحق کے دیس سیالکوٹ میں جنم لینے والا اقبال اور میرے داتا کے قدموں میں سونے والا اقبال، وہ کلندر لاہوری اقبال بولتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراس سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ کہ اگر ایک در پہ جھک جاؤ گے تو رب تعالیٰ در پہ جھکنے سے تمہیں بچا لے گا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں گرامی قدر حضرات کہ ہم در کی بھیک مانگنے سے محفوظ ہو جائیں، ہمارا ہاتھ پھیلے تو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلے، ہماری زبان کھلے تو اپنی رب کی بارگاہ میں کھلے، ہماری خلوت ہو، ہماری جلوت ہو، تقوی کا عالم ہو، صبر کا مقام ہو، عزت نفس کا مقام ہو، ظلم کا مقام ہو، تو وقت ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جب عقیدہ توحید گرامی قدر اتنا پختہ ہوگا اور اتنا پختہ عقیدہ لے کے جب ہم اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں آ کے رب کی مدد مانگیں گے تو رب تعالی ہمیں اپنی مدد سے بھی نوازے گا۔ ہم رزق مانگیں گے تو رب رزق بھی عطا دے گا، ہم اگر صحت مانگیں گے تو رب تعالی صحت بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہ رمضان کے بابرکت لمحات الوداعی، یہ گھڑیاں جب رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے، اس ماحول میں اور اس پرکیف لمحات میں آئیے ہم تحیہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے جب اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کر دیا ہے، ہم نے جب یہ مان لیا ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، جمیع صفات میں وہ مستقل بالذات ہے، تو پھر ہم نے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ شیخ کے پاس آئے ہیں تو رجوع رب کی بارگاہ میں ہے، شیخ کا وسیلہ پیش کر کے جب ایسے بابرکت ماحول میں ہم جب رب کا فضل مانگیں گے تو رب تعالی ہماری خالی جولیوں کو گوہر مراد سے بھرپور فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال گرامی قدر حضرات، انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال میرے ان الفاظ کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ذات میں فنا ہونے کا سرور عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال آپ تمام احباب کے اعتکاف کو، گریہ وزاری کو، قرآن کی تلاوت کو، سجدہ و تحلیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آپ کی اور ہماری ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور رب ذوالجلال القاسم ٹرسٹ کو دن دگنی رات چودھویں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه صلاة الظہر والدرس القرآن مع جماعت المسلمین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ یا مالک مولا، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد تیرا دین سیکھنے سکھانے کے لیے اس عظیم نشست کا اہتمام کیا گیا، مولا جو کچھ ذکر و بیان ہوا، جو درست بیان کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس کا نور سرور ہم سب کو عطا فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اس آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، معتکفین حضرات کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس رمضان المبارک کے جمیع برکات کو ہم سب کے شامل حال فرما، قرآن کی اور رمضان کی شفاعت بروز قیامت ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نماز تراویح، قیام اللیل، روزہ، قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی جمیع بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت شیخ طریقت جو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرما، ان کے فیض کو عام فرما۔ یا الہ العالمین، جو ان کے کاسہ خاں اپنی خالی جھولیاں لے کے آتے ہیں، ان کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھرپور فرما۔ جناب پیر صاحب کا فیض ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جمیع مسلمانوں کی کامل بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرما۔ یا مالک و مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، غیروں کے ظلم و ستم سے رہائی عطا فرما۔ یا مالک و مولا، شام، چیچنیا، بوسنیا، یمن میں ننھی ننھی بچیاں تیری مدد کو ترس رہی ہیں، مولا ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، ان ملکوں میں ہماری عصمت مآب بہنوں کی عزت
لٹ رہی ہیں مولا ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، ایمانوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما یا الہ العالمین، ملک پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا مولا، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا الہی تو جانتا ہے ہر ایک کی ہر تمنا کو، ہر آرزو کو، ہر مشکل کو جانتا ہے مولا، جمیع کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ میرے شیخ کامل کا سایہ تا دیر ہم سب پہ قائم و دائم فرما مولا، ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔